اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اور حسب معمول حکیم عتیق احمد رضا اور سید واجد علی شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یوم وصال ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا، جو کہ محسن اسلام، خاتون اول، ملکہ عرب، غم گسار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ان کی سیرت طیبہ کو ڈسکس کریں گے۔ شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ امید ہے آپ تمام لوگ ان تمام چیزوں کو سن کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ حکیم عتیق صاحب آپ کا کہ آج 11واں روزہ ہے اور جمعے کا دن ہے، اور 10 کی نسبت سے ہم آج ام المومنین ملکۃ العرب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا حسن صورت و سیرت بیان کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرداران مکہ میں ایک خوبصورت نام ہے، اور آپ ایک بہت بڑے تاجر حضرت خویلد بن اسد کی پیاری بیٹی ہیں، اور حسن و صورت و سیرت کی وجہ سے آپ کا ایک لقب طاہرہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہا اس بیٹی، اس صاحبزادی کی والدہ ہیں کہ جس کو حضور نے فرمایا کہ سیدہ نساء اہل الجنہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ رحمت ہیں اس باپ کے لیے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ ایمان ہیں اس شوہر کے لیے جو کل ایمان ہے، اور آپ ان بیٹوں کے لیے جنت ہیں جو بیٹے خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور خود سیدہ کائنات اس ماں کے نیچے جنت ہے سیدہ کائنات کی کہ جس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے۔ آپ وفا شعار بھی ہیں، غم گسار بھی ہیں، اور پیکر جود و سخا بھی ہیں۔ آپ مکہ میں ایک مالدار شخص کی حیثیت سے آپ کا ایک نام ہے۔ تجارت کے لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا کہ میرا مال تجارت کے لیے ملک شام کی طرف لے جایا جائے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سرداران نے قریش آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن 20 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 20 سے 25 سال کے درمیان کی جو عمر ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا مکہ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ یہ بات صرف مردوں تک ہی نہیں بلکہ خواتین تک بھی پہنچتی ہے، اور خواتین میں بالخصوص حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک جب پہنچی کہ آپ کو انت صادق الامین کہا جاتا ہے، اور اس صداقت، امانت اور دیانت داری کی بنیاد پر آپ نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا،
اور اپنے غلام میسرہ سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، اور اس طرح وہ سامان لے کر آپ عازم سفر ہوئے ملک شام کی طرف۔ رستے میں بصرہ کے مقام پر آپ ایک درخت کے نیچے محو آرام ہوتے ہیں تو راہب نستوار نے دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عجیب شخص ہے کہ اس درخت کے نیچے میں انتظار میں تھا کہ میں دیکھوں کہ اس درخت کے نیچے وہی شخص آرام کر سکتا ہے جو کہ اللہ کا نبی ہوگا، غیر نبی نہیں، نبی ہوگا۔ تو میں ان کے پیشانی پہ، ان کی پشت میں مہر نبوت دیکھ رہا ہوں اور ان کی پیشانی میں چمکتا نور دیکھ رہا ہوں، ان قریب یہ نبوت کا اعلان کریں گے، مکہ کی وادیوں میں ایک اعلان ہوگا، یہ کہیں گے کہ میں محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ پھر وہ وقت بھی آیا۔ میسرہ سے اس راہب نے کہا کہ ان کو اگر تم نے اپنی زندگی میں پایا، اعلان نبوت کیا انہوں نے، تو ان کی خدمت کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 25 برس کی عمر میں حضور کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کا پیغام خفیہ طور پر بھیجا گیا۔ خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، ایک روایت میں آتا ہے تاریخ طبری کے اندر موجود ہے کہ خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور نے جناب ابو طالب سے بات کی تو وہ مان گئے۔ ادھر سے ایک مجلس قائم کی گئی، نکاح کی محفل قائم کی گئی جس میں خطبہ رسول اللہ کی طرف سے جناب ابو طالب نے پڑھا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ملت ابراہیمی پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت بھی فرمائی، جو حق مہر بنتا تھا وہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، چونکہ آپ جانتی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت تھی، جو کردار تھا، امانت، صداقت، دیانت کے تو چرچے سنے تھے۔ نکاح کا پیغام کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہی تھی کہ حضور جب تجارت کا مال اور اچھا خاصی رقم لے کر جب واپس لوٹ رہے تھے، اہل مکہ میں اتنی مالدار تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ باہر سے جتنی بھی چیزیں آتی تھیں، باہر کے علاقوں ملکوں سے، وہ سب سے زیادہ جو بکنے والی چیزیں ہوتی تھیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہوتی تھی، کہ وہاں سے خرید کر بلاتے اور یہاں آ کر بیچتے تھے۔ تو آپ دیکھتی ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو ایک بادل ہے جو سرکار کے بالکل سیدھ پر، سر مبارک کی سیدھ پر، آسمان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، سایہ فگن ہے، تو آپ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں، تو محبت بڑھتی ہے۔ نکاح ہوتا ہے، 4 بیٹیاں، 4 صاحبزادیاں حضور کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، 3 صاحبزادے ہوئے، ان میں حضرت زینب ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور بیٹوں میں حضرت طاہر ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت طیب ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور اولادیں بھی سیدہ پاک کی سرکار سے اور سیدہ سے ہوئیں جتنی بھی اولادیں تھیں، اور حضرت ام المومن سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اس لیے کہ وفائیں اتنی تھیں، محبت اتنی تھی۔ جب سارا مکہ انکار کر رہا تھا نا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اقرار کیا تھا میرے محبوب کا۔ بلکہ حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ذکر کر دیا، سرخ مسوڑے والی کہہ دیا، بوڑھی عورت کہہ دیا کہ آپ ان کا تذکرہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں ان کے وصال کے بعد، تو سرکار نے فرمایا عائشہ اس کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا تو خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، جب وہ انکار کرتا تھا تو یہ اقرار کرتی تھی، جب وہ مجھے جھٹلا رہے تھے تو میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، میرے ساتھ نمازیں پڑھتی تھی، اور پھر
محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر وقت آپ کا ذکر کرتے تھے، بلکہ جب کوئی اچھا کوئی جانور ذبح کرتے تو سب سے پہلا اچھا گوشت نکال کر، اچھا سالن نکال کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں حضور تقسیم فرماتے تھے۔ بیوی کی بڑی محبت تھی، اور وہ خود بھی عقل کی دانا تھی، وہ انتہائی عقل کی فہم و فراست کی دانا تھی، اور وہ غار حرا میں کھانا لے کر حضور کے لیے جب تشریف لے جاتی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا غار حرا کے اندر۔ حضرت جبرائیل امی آئے، عرض کیا رسول اللہ آپ کی پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، جب یہ آ جائے نا تو ان کو اللہ کا سلام دینا اور پیغام دینا کہ اے خدیجہ تو میرے لیے اتنی تھک کر آتی ہے نا، اتنا تھکتی ہے میرے لیے، جنت میں اللہ نے تیرے لیے ایک ایسا مکان، ایسا گھر تیار کر کے رکھا ہے جس میں تو قدم رکھے گی تو تیری ساری تھکان اتر جائے گی۔ آپ کے وصال کے وقت آپ نے ایک خواہش کی، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی چادر مبارک میں کفن مل جائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، وعین رسول اللہ تدمعان، سرکار رو رہے تھے اور فرماتے تھے اے خدیجہ تمہاری وفائیں، تمہاری محبتیں اتنی ہیں میرے ساتھ کہ تم مجھ سے ایک چادر مانگ رہی ہے، لو اردت جلدی لاتیتکی، اگر تم مجھ سے میرے جلد مانگتی نا تو میں محمد وہ بھی اتار کر تجھے کفن میں دے دیتا، اتنی تیری وفائیں ہیں میرے ساتھ۔ وارث شاہ کہتے ہیں لکھ شمس کمر قربان کراں تینڈے شہر مدینے آلی تو، سب پیر پیغمبر صدق کراں تینڈی بکھری شان نرالی تو، سب تاج نوابی گھول سٹاں تینڈی سونی چادر کالی تو، میں وارث جنت وار دیواں تینڈے روزے پاک دی جالی تو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں امہات المومنین کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تم دنیا کی کسی ایک عورت جیسی بھی نہیں، اس لیے کہ تمہیں خاص رسول اللہ کی نسبت حاصل ہوگی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انہی باتوں کے ساتھ جی اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔